بحمد الله ومنته لقد انتهت قصة عفاريت اللصوص، وقد تعلمنا منها كثيرا. تعلمنا منها القواعد اللغوية النحوية، وكذا تعلمنا منها التعبيرات والمحاورات والمصطلحات كثيرا. والآن نحن بصدد سرد هذه القصة حذاء الطنبوري، فإنها قصة رائعة ممتعة مدهشة مذهلة. لا أكاد أصف بهذه القصة إلا أن أسردها عليكم، أقصها عليكم، وكذا سأحاول أن أعلمكم بها اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة. فلنبدأ القصة. حذاء الطنبوري، طنبوری کا جوتا. بطل القصة، قصے کا ہیرو. بطل معنی ہیرو. عاش الطنبوری بطل هذه القصة، طنبوری نے زندگی گزاری. طنبوری کون ہے؟ یہ اس کا بیان ہے. بطل هذه القصة، اس قصے کا ہیرو. کہاں گزاری زندگی؟ فی مدینہ بغداد، بغداد شہر میں. کب گزاری؟ قبل ان تولد، قبل اس کے کہ آپ پیدا ہوتے. دیکھیے قبل ان تولد، آپ یہ دھیان رکھیے کہ ان جس فعل پر بھی داخل ہو جاتا ہے اس کے معنی مصدر کے کر دیتا ہے. قبل ان تولد اور قبل ولادتک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے معنی سیم ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ فعل جس پہ ان داخل ہو وہ مصدر کے معنی میں ہو جائے گا، بلکہ اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں. ان شرائط کو ملحوظ رکھ کر دیکھا جائے گا کہ کہاں ان مصدریہ ہے اور کہاں ان یوں ہی استعمال ہوا ہے فعل مضارع کو نصب دینے کے لیے. قبل ان تولد، آپ کی ولادت سے پہلے. میں اس کا ترجمہ یوں کیوں کر رہا ہوں کہ آپ کی ولادت سے پہلے، جبکہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے قبل ان تولد، قبل اس کے کہ آپ پیدا ہوں. قبل اس کے کہ آپ پیدا ہوں. اس کا ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ اصل عبارت اس طرح ہے قبل ولادتک. یہ مصدر تھا. ولد یولد ولادتن مصدر تھا. مصدر فعل کی طرح عمل کرتا ہے. تو یہاں انہوں نے مصدر کو ذکر نہ کر کے اس کی تقدیری عبارت کو ذکر کر دیا. قبل ولادتک ذکر نہ کر کے قبل ان تولد ذکر کر دیا. تو ہر وہ مصدر جس کو ان لگا کر اور فعل لگا کر تبدیل کر دیا گیا ہو اس کو مصدر مؤول کہتے ہیں. اور اگر مصدر جوں کا توں نقل کیا جائے یعنی قبل ولادتک، اس کو مصدر سری کہتے ہیں. انشاءاللہ مصدر مؤول اور مصدر سری کے نام سے ایک ویڈیو میں بنا دوں گا. تو ترجمہ ہوگا اس قصے کے ہیرو طنبوری نے بغداد شہر میں زندگی گزاری قبل ولادتک اور قبل ان تولد دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے. اے عزیز دوست، آپ کی پیدائش سے کتنے دن پہلے؟ بمئات السنین، سینکڑوں سال پہلے. وَلَعَلَّكَ تَقُولُ بَعْدَ قِرَاءَتِهَا، لعل حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. یہ بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور وہ اسم کہلائے گا. جو بھی آئے گا، لعل آئے یا انا کا انا کچھ بھی آئے، جو بھی لفظ آئے گا اس کا اسم کہلائے گا مبتدا. اور خبر کو رفع دیتے ہیں، پیش دیتے ہیں اور وہ اس کی خبر کہلائے گی. وَلَعَلَّكَ اور شاید کہ آپ تقولو کہیں بعد قراءتها اس کو پڑھنے کے بعد. اب دیکھیے یہ قراءۃ مصدر ہے، قراءۃ مصدر ہے. قرأ یقرأ قراءۃ، عمل کر رہا ہے فعل کی طرح. اس کی تقدیری عبارت یوں ہوگی وَلَعَلَّكَ تَقُولُ بَعْدَ أَنْ قَرَأْتَهَا، بعد ان قرأتها اس کو پڑھنے کے بعد. مصدر فعل کی طرح عمل کرتا ہے، اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے آج ہی،
اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو چینل پر جا کر دیکھ لیں۔ وَلَعَلَّكَ تَقُولُ بَعْدَ قِرَاءَتِهَا، اور شاید کہ آپ کہیں قصے کو پڑھنے کے بعد کیا کہیں، ان بطلها، کہ بے شک قصے کا ہیرو، یعنی اس کا ہیرو، ہا کی ضمیر جا رہی ہے هذه القصہ کی طرف، تو ہم ڈائریکٹ اس کا ترجمہ نہ کر کے قصے کا ترجمہ کر لیں گے کہ بے شک قصے کا ہیرو لم یکن التنبوریہ، تنبوری نہیں تھا، لم یکن نہیں تھا، بطلن ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، وہ بطلن کی طرف لوٹے گی کہ ہیرو، اس قصے کا ہیرو وہ نہیں تھا التنبوریہ، تنبوری، بل حذاءہ، بلکہ اس کا جوتا تھا۔ وَلَعَلَّ بَعْضَ إِخْوَانِكَ، اور شاید کہ آپ کے بعض بھائی کہیں، ممن قرأ هذه القصة او سمعها، آپ کے ان بھائیوں میں سے کہ جنہوں نے اس قصے کو پڑھا یا سنا، تو ان میں سے بعض بھائی شاید کہ سیخالفنی، میری مخالفت کریں، ان قریب میری مخالفت کریں، ویخالفک، اور آپ کی بھی مخالفت کریں۔ کس چیز میں مخالفت کریں؟ وہ یہاں آیا ہے فی ما ذهبنا الیہ جمیعا، اس چیز میں کہ جس چیز کی طرف ہم گئے ہیں سب کے سب، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تنبوری اس قصے کا ہیرو نہیں ہے بلکہ اس کا جوتا ہے۔ ہمارے اس قول کے اور ہمارے اس اعتقاد کی شاید کہ آپ کے بہت سے وہ بھائی جنہوں نے اس قصے کو پڑھا یا سنا وہ ہم مخالفت کریں۔ فیقولو، اور کہیں، ان التنبوریہ، بے شک تنبوری، لم یکن، وہ نہیں تھا، بمفردہ، دیکھو یہ بمفردہ یہاں حال بن رہا ہے، حال بن رہا ہے، اور اگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ حال کیسے بن رہا ہے تو حال پر بنی ہوئی ویڈیو میرے چینل پر آپ کو مل جائے گی، اس کو دیکھ لیجئے۔ حال صرف اسم کی شکل میں نہیں آتا، مفرد ہی نہیں آتا، بلکہ جملے کی شکل میں بھی آتا ہے اور جار مجرور کی شکل میں بھی آتا ہے، اور یہاں جار مجرور کی شکل میں ہی ہے، بمفردہ ہی۔ ذوالحال ہے تنبوری، ان التنبوریہ، کہ بے شک تنبوری، لم یکن، وہ نہیں تھا، بمفردہ، اکیلے ہونے کی حالت میں، یعنی اکیلا، بمفردہ، اکیلا، بطل هذه القصہ، اس قصے کا ہیرو، کما ان، جیسا کہ ان حذاءہ، اس کا جوتا بھی، لم یکن، نہیں تھا، وحدہ بھی حال بن رہا ہے، اس کا جوتا بھی، لم یکن، وہ نہیں تھا، وحدہ، تنے تنہا، بطلہا، اس قصے کا ہیرو، کذالک، جس طرح، یعنی جس طرح کے، کما، جیسا کہ، جس طرح کے، اس طرح یہ دونوں ملا کر لے کر آتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهَا، بے شک قصے کے، علی الحقیقت، حقیقت میں، بطلین اثنین، دو ہیرو ہیں، لا بطلا واحدا، ایک ہیرو نہیں ہے۔ وما اقرب صاحبک الی الصواب، دیکھیے ما اقرب یہ آیا ہے ما افعل کے وزن پر، اور ایک اور وزن آتا ہے افعل بھی، یہ فعل تعجب ہے، افعال تعجب میں سے ہے۔ افعال تعجب میں سے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب آپ کو کسی چیز پر تعجب کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کے ہونے پر، کسی فعل پر تعجب ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے بناتے ہیں ما افعل کے وزن پر یا افعل بھی کے وزن پر، ترجمے کے توسط سے اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ ما اقرب صاحبک الی الصواب، ما اقرب، کتنا ہی قریب ہے، قربہ سے بنا ہے، ما اقرب، کتنا ہی قریب ہے، صاحبک، آپ کا ساتھی، آپ کا ساتھی، الی الصواب، درستگی کے، صواب معنی درستگی۔ تو ما اقربہ کے بعد میں جو بھی لفظ آئے گا وہ منصوب ہوتا ہے، وہ آپ کو یہاں یاد رکھنا ہے، باقی اس کی مثالیں اور آئیں گی، اس وقت مزید سمجھیں گے۔ یہ افعال التعجب میں سے ہے۔ ما اقرب صاحبک، آپ کا ساتھی کتنا قریب ہے، الی الصواب، درستگی کے، کتنا ہی قریب ہے، یعنی تعجب ہو رہا ہے۔ فإن التنبوریہ،
وحذاءہ کلیہما، بے شک تنبوری اور اس کا جوتا، کلیہما دونوں کے دونوں۔ دیکھیے یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے کچھ جملے آتے ہیں، جمیع، کل، عین، ایسے ہی یہ آتا ہے کلا تثنیہ کے لیے۔ اس کے بارے میں ایک ویڈیو میں بناؤں گا، فی الحال آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ کلا تثنیہ کے لیے آتا ہے، ہم کہتے ہیں نا دونوں کے دونوں، سب کے سب، سب کے سب کے لیے تو ہم لے آتے ہیں کلہم یا جمیعاً، لیکن تثنیہ کے لیے لانا ہو کہ دونوں کے دونوں تو کہتے ہیں کلا یا کلا، کلا یا کلئی، کلا کہیں گے حالت رفیع میں اور کلئی کہیں گے حالت نصبی میں۔ فَإِنَّ التُّنبُورِيَ وَحِذَاءَهُ، بے شک تنبوری اور اس کا جوتا، کلیہما دونوں کے دونوں۔ اب التنبوریہ کے اوپر زبر ہے اور الحذاء کے اوپر بھی زبر ہے انا کی وجہ سے، اس لیے کلیہما لے کر آئے، اور اگر پیش ہوتا تو بولتے کلاہما، دونوں کے دونوں نے، قد قاما انجام دیا، قاما یقوم باصلے کے ساتھ انجام دینا، قد قاما انجام دینا یا ادا کرنا، ٹھیک ہے، دونوں نے ادا کیا، بدورینی دو کردار، دونوں نے ادا کیے، بدورینی دو کردار، فی ہذہ القصۃ اس قصے میں، متقاربینی یہ حال بن رہا ہے، دونوں نے قریب قریب ہو کر، لم یکونا اگرچہ وہ دونوں نہیں ہوئے تھے، متماثلینی ایک سے، ٹھیک ہے، برابر کے نہیں ہوئے تھے، ایک سے نہیں ہوئے تھے، لیکن قریب قریب رہ کر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ وَلَوِ اقْتَصَرَتْ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، اقتصرت کے اندر جو ضمیر ہے وہ قصے کی طرف لوٹے گی، ولو اور اگر اقتصرت یہ قصہ منحصر ہو جائے، علی احدہما ان دونوں میں سے ایک پر، دون صاحبہ اس کے ساتھی کو چھوڑ کر، اپنے ساتھی کو چھوڑ کر، لکانت تو ہو جائے گا یہ قصہ، قصۃً فارغۃً تافہۃً، فارغہ تافہہ بیکار، اور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، تاکید کے لیے ڈبل لے کر آئے ہیں، یعنی بیکار قصہ ہو جائے گا، دلچسپی کا کوئی سامان اس میں موجود نہ ہوگا۔ یہ قصہ بہت ہی شاندار ہے، اس میں آئے ہوئے الفاظ تعبیرات بہت ہی شاندار ہیں، حفظ کرنے کے لائق ہیں، اپنے جملوں میں استعمال کرنے کے لائق ہیں۔ انشاءاللہ اس قصے کو ہم پورا پڑھیں گے سبقاً۔ آج کا یہ درس یہیں ختم ہوا۔